آج ہم بات کریں گے بنیا قوم کے بارے میں۔ شدھ بھاشا میں بنیا کو بقال بھی کہا جاتا تھا۔ بقال عربی اور فارسی میں سبزی یا غلہ فروشوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جب وہ بڑا ویپاری بن جاتا ہے تو اسے مہاجن کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں بنیا ایک جنرل لفظ ہے اور اس کے اندر کئی اپجاتیاں شامل ہیں۔ ہماری پرانی فلموں کی وجہ سے گاؤں میں بنیا کی پرتشٹھا یعنی شہرت کچھ اچھی نہیں مانی جاتی، جہاں اسے لوبھی، کنجوس اور لالچ کی عادتوں کی وجہ سے ناپسند کیا جاتا تھا۔ لیکن بنیا قوم سماجی زندگی کا ایک لازمی جز یعنی انواری تتو ہے، انڈسپینسیبل ایلیمنٹ ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو تجارت اور کاروبار کے لیے سرمایہ دیتا ہے، فائنانس کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ ٹیورنیئر ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس ذات کے لوگ ویپار میں اس قدر ہوشیار اور چست ہوتے ہیں کہ یہودی بھی ان کے شاگرد ہو سکتے ہیں، یعنی یہودی بھی ان کے سامنے بچے ہیں۔ جیسے بقول غالب کے بازیچائے اسفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے کاہلی یعنی آلس سے دور رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو گلیوں میں کھیل پر وقت ضائع کرنے کے بجائے حساب لگانے یعنی ایرتھمیٹک سکھاتے ہیں۔ وہ اس فن میں اس قدر ماہر ہوتے ہیں کہ بغیر قلم، سیاہی یا گنتی کے انسٹرومنٹس کے صرف اپنی یادداشت کے سارے ایک لمحے میں نہایت مشکل حساب لگا لیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے پتا کے ساتھ رہتے ہیں جو انہیں تجارت سکھاتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں سکھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غصے میں آ کر انہیں برا بھلا کہہ دے تو وہ خاموشی سے برداشت کرتے ہیں اور جواب نہیں دیتے، اور شانتی سے الگ ہو کر 3 یا 4 دن تک اس سے نہیں ملتے، جب تک انہیں نہ لگے کہ اس شخص کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ وہ کسی بھی جاندار چیز کو نہیں کھاتے تھے، بلکہ سب سے چھوٹے جانور یا کیڑے کو مارنے کے بجائے وہ مر جانا پسند کرتے تھے، اور اس معاملے میں وہ اپنے دھرم کے سب سے سخت فالوورز ہوا کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی لڑائی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کبھی جنگ پہ جاتے تھے، اور نہ ہی کسی راجپوت کے گھر کھاتے پیتے تھے۔ انہی بنیوں کے کچھ سب ڈویژن جیسے اگروال اور اوسوال نارتھ انڈیا کی پیورسٹ ریسز میں گنے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اگروال جاتی کے بارے میں۔ عام طور پر انہیں بنیا جاتی کی ہی ایک سب کاسٹ مانا جاتا ہے۔ یہ نارتھ انڈیا کا ایک بے حد ریسپیکٹڈ اور ویلدی ٹریڈنگ کلاس مانا جاتا ہے۔ ان کا نام اگروال کیسے پڑا، اس بارے میں کئی ایکسپلینیشن موجود ہیں۔ ایک ایکسپلینیشن کے مطابق چونکہ وہ خوشبودار اگروڈ کا ویپار کرتے تھے، اس لیے ان کا نام اگروال پڑ گیا۔ اگروڈ کو ہی عربی میں عود کہتے ہیں۔ بہرحال اس بات کا کوئی پختہ ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایک دوسری تھیوری کے مطابق